راجو نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ کون سے فیصلے کا ذکر کر رہی ہیں؟ چودھری نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں بجارتیں ڈالنے کا قائل نہیں ہوں راجو، تمہیں ابھی اور اسی وقت یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اس حویلی سے جاتے ہو یا رخسانہ کی زندگی سے نکلتے ہو یا پھر اپنی زندگی کو ہی خدا حافظ کہتے ہو۔ حویلی سے تو میں ابھی چلا جاؤں گا جناب، راجو نے پر اعتماد انداز میں کہا، لیکن رخسانہ کی زندگی سے نکلنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب تم اپنی زندگی کو خدا حافظ کہنا چاہتے ہو؟ میری زندگی تو رخسانہ ہے، میں اسے کیسے خدا حافظ کہہ سکتا ہوں؟ تمہیں کچھ احساس ہے اس وقت تم کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ جی چودھری صاحب، آپ اس پنڈ کے مالک ہیں اور تم بھی اسی پنڈ میں ہو۔ بے شک، پھر میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، چودھری نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، اگر اس پنڈ میں اور زندہ سلامت رہنا چاہتے ہو تو آئندہ کبھی رخسانہ کے نام کے ساتھ تمہارا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس پاگل کی بچی کا دماغ تو میں خود درست کر دوں گا۔ چودھری بے خیال میں خود کو پاگل قرار دے رہا تھا۔ راجو نے پوچھا، چودھری صاحب آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا محبت کرنا کوئی جرم ہے؟ راجو نے سوال کیا۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، چودھری نے تامل کرتے ہوئے کہا، لیکن ہر کام اپنی حیثیت کو دیکھ کر کرنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہتے ہوئے۔ راجو نے کہا، چودھری صاحب اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق ہمیشہ کاروبار یا رشتہ داری کی جاتی ہے، محبت نہیں۔ محبت تو ایک الوہی جذبہ ہے جو معاشرتی تفاوت کو نہیں مانتا۔ محبت کرنے والوں کی سوچ کا انداز سب سے نرالا ہوتا ہے۔ آپ محبت کو اپنے ناپ تول کے پیمانوں میں قید کر کے اس کی توہین کر رہے ہیں۔ چودھری جمال الدین کے سامنے آج تک کسی نے اتنی جرات مندی سے بات نہیں کی تھی، اور جرات بھی ایک کمی کمین چودھری کی نظر میں وہ دکھا رہا تھا۔ چودھری کے پارے نے تو ساتویں آسمان کو چھونا ہی تھا، اب تک وہ اپنے مزاج کے خلاف ضبط کیے ہوئے تھا۔ راجو کی گستاخی نما گفتگو نے چودھری کو پھٹ پڑنے پر مجبور کر دیا۔ اوئے کسی کتے کی اولاد، چودھری نے دھاڑ کر کہا، فوراً میری نظر کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تم اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ راجو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسپاٹ آواز میں بولا، چودھری صاحب آپ نے مجھے غلیظ گالی دی ہے، میں آپ کے الفاظ کو محض اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ رخسانہ کے باپ ہیں، ورنہ تم کیا کر لیتے؟ یہ تو اس وقت پتہ چلتا جب آپ کا رخسانہ سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ تم بار بار اپنی ناپاک زبان سے میری بیٹی کا نام نہ لو، رخسانہ کا نام تو میرے دل پر لکھا ہے چودھری صاحب، وہ سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا۔ زبان پر پہرے لگانے کا کیا فائدہ؟ چودھری نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، او بدبخت، میں نے تو تمہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش اس لیے کی تھی کہ میرا خیال تھا تم پڑھے لکھے آدمی ہو، آسانی سے میری بات سمجھ جاؤ گے، لیکن لگتا ہے اس پڑھائی نے ہی تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب اسے درست کرنے کے لیے مجھے کوئی دوسرا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں چودھری صاحب، راجو نے سنجیدہ لہجے میں تنبیہ کی، مگر کسی بھی طور پر رخسانہ کو کوئی گزن نہیں پہنچنی چاہیے۔ تم مجھے حکم دے رہے ہو؟ یہ حکم نہیں، مشورہ ہے چودھری صاحب، میں تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہوں، ہر انسان کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، راجو نے چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور آپ بھی ماشاءاللہ ایک انسان ہی ہیں۔ اس کے بعد چودھری باقاعدہ بیہودہ گوئی پر اتر آیا، اس نے راجو کی 7 پشتوں کو مغلظات میں تول کر رکھ دیا۔ راجو نے خاموشی کے ساتھ وہاں سے کھسکنے ہی میں عافیت جانی۔ راجو چودھری جمال الدین کے سامنے بہت معمولی حیثیت رکھتا تھا، چودھری جب چاہتا اسے چٹکیوں میں مسل دیتا۔ وہ راجو کے پورے خاندان کو اس طرح غائب کروا سکتا تھا کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ راجو کے ساتھ خاصی نرمی برت رہا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، رخسانہ کی دھمکی۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر راجو کا بال بھی بانکا ہوا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ دوسری جانب راجو کی ہمت اور جرأت کے پیچھے رخسانہ کی محبت تھی، جس نے اسے زمانے کی ہر رکاوٹ اور مخالفت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بے نیازی انسان کو مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے، اس صفت کا مالک کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ چودھری نے اپنے تئیں رخسانہ کو سمجھانے کی جتنی سبیلیں ہو سکتی تھی وہ آزما دیکھی، مگر ہر مرحلے پر اسے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا۔ رخسانہ کی ماں زندہ نہیں تھی، اس لیے بھی چودھری کے لاڈ پیار نے اسے خاصا سرکش اور منہ زور بنا دیا تھا۔ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ پیچ و تاب رخسانہ کا چھوٹا بھائی
چودھری کمال دین کھا رہا تھا۔ باپ کی مصلحت آمیز پالیسی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ راجو کو عبرتناک سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر چودھری نے اسے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ چودھری کمال دین ایک گبرو جوان تھا۔ عمر میں وہ راجو سے 2-4 سال ہی بڑا تھا، مگر طاقت اور اختیار میں راجو اس کا پاسنگ بھی نہیں تھا۔ یہی بات کمال دین کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ یہ کسی طور بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک مزارے کا بیٹا اس کی چھوٹی بہن سے عشق لڑاتا پھرے۔ جوان خون چودھری کمال دین کی کن پٹیوں پر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ جب رخسانہ اور راجو کے معاملات زیادہ ہی بڑھنے لگے تو اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے بڑے چودھری کے علم میں لائے بغیر ایک انتہائی سنگین قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اسے کسی مناسب موقع کا انتظار تھا۔ دوسری جانب ایسا نہیں تھا کہ بوڑھا فیاض اپنے بیٹے کے عشق سے بے خبر یا بے فکر ہو۔ وہ چودھری کی طاقت اور فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ جب بیٹے کو سمجھانے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو ایک روز اس نے شکست خوردہ لہجے میں راجو سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی جب تم نے شہر جانے کی ضد کی تھی۔ اگر ہم یہاں نہ رہتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ راجو نے کہا، ابا جی، میں نے رخسانہ سے محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، اور میری یہ محبت پاکیزہ ہے، اس لیے مجھے کسی شرمندگی یا ندامت کا احساس نہیں ہے۔ اوے بھلیا، بات شرمندگی اور ندامت کی نہیں ہے، فیاض احمد نے بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ تم چودھری جمال دین کے قہر و غضب کو کیوں بھول رہے ہو؟ میں صرف خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں ابا جی۔ چودھری تمہاری جان بھی لے سکتا ہے پاگلا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ نیاز فاطمہ نے بیٹے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا، پھر اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولی، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اب تو یہی کرنا پڑے گا، فیاض احمد نے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، راجو نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں رخسانہ سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں کو اگر اپنی جان اتنی ہی عزیز ہے تو گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں۔ انہوں نے حیرت سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھا، جو اس وقت ایک بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ فیاض نے محتاط لہجے میں کہا، ہمیں اپنی جان کی پرواہ کہاں ہے پتر، ہم تو اپنی زندگی گزار چکے، یہ سب کچھ تو تمہاری حفاظت اور سلامتی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر تمہاری چھوٹی بہن شادو بھی تو ہے، کیا تمہیں اس کا بھی کوئی خیال نہیں؟ مجھے ہی کسی کا خیال نہیں، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑ سکتے نا پتر، نیاز فاطمہ جگر پاش لہجے میں بولی۔ تم ہمارے دل کا ٹکڑا ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک اور جی کا قرار ہو، ہم تمہیں یوں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ ماں کی منت سماجت اور آہوزاری نے وقتی طور پر راجو کو خاصا متاثر کیا اور وہ قدرے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیاض احمد نے کہا، پتر، تم ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہو، ہم تمہیں کیا عقل سکھائیں گے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم رخسانہ کا خیال دل سے نکال دو، مگر کچھ ایسا کرو کہ… فیاض ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کچھ ایسا کرو کہ جگ ہسائی نہ ہو اور چودھری جمال دین کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ راجو نے پند و نساہ سے بچنے کے لیے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس سلسلے میں غور کرے گا۔ بڈھے نے اطمینان کی سانس لی، ان کی دانست میں یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ دوسری جانب کمال دین کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے چند چیلو چانٹوں کو ساتھ لیا اور ایک رات فیاض احمد کے گھر پر شب خون مارا۔ اتفاق سے اس رات راجو گھر میں موجود نہیں تھا، وہ ایک دن کے لیے منڈی شاہ جیونا گیا ہوا تھا۔ چودھری کمال دین کسی ایسے ہی کمال موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ راجو کو زندہ رکھنا چاہتا تھا اور اس کی بے خبری میں ایک ایسا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا کہ راجو کی روح قیامت تک کے لیے ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اس رات چودھری کمال دین نے فیاض احمد کے گھر میں جس کھلی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، تہذیب اس کے تفصیلی ذکر کی اجازت نہیں دیتی۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ بوڑھے والدین کو بے دست و پا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے معصوم شادو کو پامال کیا گیا۔ انسانیت کی اس تذلیل نے ان کی غیرت کا جنازہ نکال دیا اور وہ اس صدمے کا شکار ہو کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے روز جب راجو واپس آیا تو 3 لاشوں نے گھر میں اس کا استقبال کیا۔ فیاض اور نیاز فاطمہ کی ہاتھ پاؤں بندھی لاشیں تو ایک طرف پڑی تھیں، مگر شادو کا لاشا چھت سے لٹک رہا تھا۔ شاید ہوش میں آنے کے بعد اس نے خودکشی ہی میں پناہ ڈھونڈی تھی اور چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی۔ وہ اس بری طرح برباد ہوئی تھی کہ زندہ رہنے کی تمنا ہی اس کے دل سے رخصت ہو گئی تھی۔ راجو پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ کہیں اس کی فریاد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ظلم کی وہ داستان
صرف اور صرف چودھریوں ہی کے ہاتھوں رقم ہوئی تھی۔ اس کی طرح گاؤں کا ایک ایک فرد بھی اس تلخ حقیقت سے آگاہ تھا، مگر کوئی بھی چودھری جمال دین یا کمال دین کے خلاف منہ سے ایک لفظ بھی نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ راجو نے اس موقع پر مدد کے لیے قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس علاقے کا تھانے دار چودھری جمال دین کا نمک خوار تھا۔ وہ اپنے والی نعمت کے خلاف بھلا کس طرح کوئی کارروائی کر سکتا تھا؟ تھانے دار نے راجو سے گواہ اور ثبوت کا مطالبہ کیا جو وہ کسی بھی طور پورا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ قانونی کارروائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راجو نے دل پر بھاری پتھر رکھ کر اپنے بوڑھے والدین اور معصوم بہن کی لاشوں کو سپرد خاک کیا اور گھر آنے کے بجائے قبرستان میں ہی ڈیرا لگا لیا۔ چند روز کے بعد جب اس کا صدمہ ذرا پرانا ہوا تو اسے رخسانہ سے ملاقات کا خیال آیا۔ رخسانہ کا خیال تو کسی بھی وقت اس کے دل سے محو نہیں ہوا تھا، تاہم اچانک برپا ہونے والی قیامت نے اس کے ذہن کو پلٹ کر رکھ دیا تھا اور وہ اپنے پیاروں کے غم میں کچھ دیر کے لیے رخسانہ کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ چنانچہ ذرا سنبھالا لینے کے بعد جب راجو نے رخسانہ سے ملنے کی کوشش کی تو اسے ایک روح فرسا انکشاف سے دوچار ہونا پڑا۔ اسے پتہ چلا کہ رخسانہ حویلی میں موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے ماموں چودھری فرزند علی کے پاس چک جھمرا لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد گئی ہوئی تھی۔ راجو کو یقین تھا کہ اسے زبردستی چک جھمرا بھیجا گیا ہوگا اور وہاں ایسے انتظامات بھی کر دیے گئے ہوں گے کہ وہ کوشش کے باوجود بھی اس سے مل نہ سکے۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ سامعین کی معلومات کے لیے ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سن 1973 میں لاہور میں منعقد ہونے والی اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس کے موقع پر سعودی عرب کے فرما روا کنگ فیصل کے نام پر لائل پور ضلع کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا تھا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق آبادی کے لحاظ سے فیصل آباد پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ چند روز کے بعد راجو گاؤں سے غائب ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ ڈاکو بننے کے بعد راجو کے نام میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ راجو راکٹ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ چودھریوں، جاگیرداروں اور سامرجی نا انصافی و ظلم و زیادتی نے ہمیشہ جگا، سلطانہ، وریام، ملنگی اور راجو راکٹ جیسے کرداروں کو جنم دیا ہے۔ تاریخ وقتاً فوقتاً خود کو دہراتی رہتی ہے۔ عرصے تک راجو نے گاؤں کا رخ نہیں کیا تو چودھری جمال دین مطمئن ہو گیا۔ اس دوران میں اس نے دباؤ ڈال کر رخسانہ کی شادی کی بات پکی کر دی۔ جمال دین نے اپنے سالے چودھری فرزند علی کے بیٹے چودھری ناصر علی سے رخسانہ کا رشتہ طے کیا تھا۔ رخسانہ اس رشتے کے لیے دل سے تیار نہیں تھی۔ وہ دل سے راضی ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ اس کا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ راجو کی اچانک روپوشی اور پھر ڈاکوؤں کے گروہ میں اس کی شمولیت کی خبر نے رخسانہ کو اگرچہ گہرا دلی صدمہ پہنچایا تھا، تاہم اس کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج بھی اپنے محبوب کی منتظر تھی۔ راجو کی راہ دیکھنا اس کی دلی مجبوری تھی اور اپنے ماموزاد ناصر علی سے شادی کے لیے تیار ہونا حالات کی مجبوری۔ وہ اس وقت دوہری مجبوری سے گزر رہی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ وقت آن پہنچا جب دوسرے روز اس کی بارات آنے والی تھی۔ بارات اپنے مقررہ وقت پر آئی۔ پروگرام کے مطابق ایک رات گاؤں میں ٹھہرنے کے بعد دوسرے دن ناصر علی نے رخسانہ کو لے کر واپس چک جھمرے چلے جانا تھا۔ پنجاب کے گاؤں دیہات میں آج کل بھی دور سے آنے والی بارات کو کم از کم ایک رات ضرور ٹھہرایا جاتا ہے۔ صدیوں سے جاری یہ دستور آج بھی قائم ہے۔ چودھری جمال دین کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی میں ڈی ایس پی علاقے کے علاوہ بہت سے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے بھی شرکت کی تھی۔ علاقے کا تھانے دار بھی اپنے چند چنیدہ ساتھیوں کے ساتھ ہمراہ تقریب شامل تھا۔ دیگر مہمانوں کی طرح ان معزز افراد کو بھی رات حویلی میں رکنا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا کہ رات کے دوسرے پہر مسلح ڈاکوؤں کے گروہ نے حویلی پر دھاوا بول دیا۔ جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ راجو راکٹ کا جتھا تھا جو رخسانہ کو اٹھا لے جانے کے لیے آئے تھے۔ کسی طرح راجو تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اس کی محبوبہ کو کوئی بیاہ لے جانے والا تھا۔ وہ 4 ڈاکوؤں کا ٹولہ تھا جن میں راجو بنفس نفیس شامل تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے در و دیوار فائرنگ کی تڑا تڑ سے گونج اٹھے۔ اس وقت چونکہ علاقے کا تھانے دار اپنے بیشتر عملے کے ساتھ حویلی میں موجود تھا، جو سادہ لباس میں ہونے کے باوجود ہتھیار بند بھی تھے، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے فائرنگ 2 طرفہ رخ اختیار کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زبردست مارا ماری کے دوران میں 4 افراد کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ موت سے ہمکنار ہونے والوں میں رخسانہ، چودھری فرزند علی اور 2 براتی شامل تھے۔ علاوہ ازیں ایک ڈاکو بھی شدید زخمی ہوا تھا
جو بعد ازاں جانبر نہ ہو سکا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اہم انکشاف کر کے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسی انکشاف نے باقی 3 ڈاکوؤں کا بیڑا غرق کیا تھا۔ حویلی میں 4 لاشیں گرنے کے بعد ڈاکوؤں نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے وہاں آئے تھے وہ فوت ہو چکا تھا۔ اب مزید وہاں رک کر خود کو کسی مصیبت میں ڈالنا عقل مندی کے تقاضے کے خلاف تھا۔ تاہم وہ جاتے ہوئے چودھری جمال الدین کا برسوں کا جمع جتھا بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ چودھری نے اپنے پاس سونے کی بھاری مقدار جمع کر رکھی تھی۔ زخمی ہونے والے ڈاکو کے انکشاف کی روشنی میں تھانے دار نے دیگر نصف درجن افراد کے ساتھ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور بالآخر انہیں ان کی خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان کتنا اعصاب شکن اور سنسنی خیز مقابلہ ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری اس جنگل سے عمل میں آئی تھی جو کوٹ عیسیٰ شاہ کے نزدیک پایا جاتا تھا۔ کوٹ عیسیٰ شاہ ضلع جھنگ کا وہ علاقہ ہے جہاں سے دریائے جہلم اس ضلع میں داخل ہوتا ہے۔ جھنگ میں داخل ہونے سے پہلے مذکورہ دریا سرگودا اور خوشاب کے اضلاع کے درمیان روانی سے بہتا ہے۔ دریائے چناب ضلع جھنگ میں موضع کالو والا کے نزدیک سے داخل ہوتا ہے۔ اس سے پیچھے یہ دریا اضلاع گجرانوالا اور سرگودا کے درمیان رواں دواں رہتا ہے۔ گویا ضلع سرگودا 2 دریاؤں چناب اور جہلم کے درمیان واقع ہے۔ 3 ڈاکوؤں یعنی راجو راکٹ، عبد الرحمن عرف منا اور ان کے سرغنہ جبار عرف جبرو پر کوئی 2 سال تک مقدمہ چلا، پھر انہیں 20 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کے ساتھی کا نام سلطان جٹ تھا، اور اب 20 سال کے بعد راجو ایک ایسے کیس میں میری ضرورت بن گیا تھا جس کی تفتیش میں کر رہا تھا۔ ہلاک ہونے والے پراسرار مقتول کی شناخت اور اس کے قاتل تک رسائی کے لیے مجھے راجو کی اشد ضرورت تھی، اور راجو 2 دن کے لیے احمد پور سیال گیا ہوا تھا۔ کوٹ شاکر کے وسینک شوکت علی اور شوکا گجر نے طویل بیان ختم کیا تو میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، شوکے، اگر ان میں سے ایک بھی بات غلط ہوئی تو سمجھ لو تمہاری خیر نہیں۔ جناب، مجھے جو معلوم تھا میں نے بتا دیا۔ شوکے نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے۔ میں نے کہا، شوکے، تم نے بتایا ہے کہ راجو 2 روز بعد واپس آئے گا۔ کیا تم ہمیں اس آدمی کا نام پتہ بتا سکتے ہو؟ راجو جس سے ملنے احمد پور سیال گیا ہوا ہے، مویشیوں کے اس بیوپیاری کا نام رفیق ڈوگر ہے جناب، شوکے نے بتایا، اور اس کا پتہ کچھ یوں ہے۔ شوکے کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق میں نے رفیق ڈوگر کا ایڈریس اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، پھر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، شوکے، 1 ماہ پہلے جو 2 افراد راجو سے ملنے آئے تھے جن میں سے ایک قتل ہو چکا ہے، جس کی تصدیق تمہاری بیوی ظہورہ نے بھی کی ہے، کیا وہ بھی راجو کی طرح جیل سے رہا تو نہیں ہوئے؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، جناب، میں نے عرض کیا ہے نا، میں ان دونوں افراد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے نہ ان کو دیکھا اور نہ ہی ان سے ملاقات کی۔ وہ میری عدم موجودگی میں یہاں آئے تھے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس بات کے امکانات کبھی تھے کہ وہ 2 مشکوک افراد راجو کی جیل کے ساتھی ہو سکتے تھے، یعنی جبرو اور منا ڈاکو۔ میری اب تک معلومات کے مطابق ان تینوں کو 20 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اگر 2 ماہ قبل راجو جیل سے رہا ہوا تھا تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ دونوں بھی اتنا ہی عرصہ قبل رہا ہو چکے ہوں گے۔ میں نے اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا کہ نامعلوم مقتول کے قتل میں راجو کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ وہ مئی یا جون کا مہینہ تھا جو مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، آسانی کے لیے ہم اسے جون فرض کر لیتے ہیں۔ قبرستان کے نزدیک نامعلوم مقتول کی لاش ہمیں 8 تاریخ کو صبح کو ملی تھی۔ قرائن سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اسے 7 اور 8 جون کی درمیانی شب کسی وقت ہلاک کیا گیا تھا۔ ہم 9 جون کو کوٹ شاکر آئے تھے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شوکے سے سوال کیا، شوکے، ذرا سوچ کر بتا، 7 اور 8 تاریخ کی درمیانی رات راجو کہاں تھا؟ وہ انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے بولا، یعنی پچھلی رات سے پہلے والی رات۔ بالکل، میں اسی رات کی بات کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ راجو وہ پوری رات اور اس کے بعد والی رات گھر میں ہی تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، وہ آج صبح ہی احمد پور سے آل گیا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شوکے نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، کہیں آپ راجو پر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں کر رہے؟ اگر میں ایسا سوچ رہا ہوں تو کیا غلط سوچ رہا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ملک صاحب، راجو اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ جیل سے رہائی کے بعد سیدھا میرے پاس آیا تھا، اور جاتا بھی کہاں؟ ہم دونوں کے سوا اس کا اس دنیا میں اور کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ باقی کی زندگی میری مدد کرتے ہوئے یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یقین کریں ملک صاحب، وہ اب بہت بیبا بندہ بن چکا ہے۔ راجو راکٹ اور بیبا بندہ، اے ایس آئی نے لقمہ دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں اے ایس آئی صاحب،
شوکے نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ اسے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں نے کہا، مگر دیکھیں گے کیسے؟ اس کو تو تم نے احمد پور سیال روانہ کر دیا ہے، جبکہ اس وقت اس کی یہاں ضرورت تھی۔ وہ پرسوں آ جائے گا جناب۔ اور اگر نہ آیا تو؟ کیوں نہیں آئے گا ملک صاحب؟ تم میرے سوال کا جواب دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر 2 روز بعد راجو واپس نہ آیا تو کیا تم اسے ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، اول تو وہ ضرور آئے گا جناب، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ آیا تو میں اسے آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے تم اسے اپنے ساتھ لے کر تھانے چلے آنا۔ میں ایسا ہی کروں گا جناب۔ اور سنو، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اگر تم دونوں 11 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے تھانے نہ پہنچے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ سر تپا لرز گیا، پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب 11 تاریخ کو تو اس نے آنے کو کہا ہے، لیکن اگر اسے دیر ہو گئی، میرا مطلب ہے اگر وہ شام کے بعد پہنچا تو پھر میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے اسے آپ کے پاس کیسے پہنچاؤں گا؟ اس صورت میں تمہیں تھوڑی رعایت دے سکتا ہوں، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تم 12 تاریخ کو دوپہر تک میرے پاس آ سکتے ہو۔ بڑی مہربانی جناب کی۔ وہ سراپائے نیاز نظر آنے لگا۔ میں اے ایس آئی کے ساتھ اس کے گھر سے نکل آیا۔ کوٹ شاکر کی حدود سے باہر آنے کے بعد اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ کیا ہم واپس تھانے ہی جا رہے ہیں نا؟ تمہارا کیا مشورہ؟ میں نے کہا، ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ وہ بولا، ہمیں شوکے کے وعدے پر تکیہ کر کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ میرا تو خیال ہے احمد پور سیال چلتے ہیں، راجو کی گردن ناپنے۔ تمہارا خیال خاصا جاندار ہے، میں نے سراہنے والے لہجے میں کہا، لیکن اب کچھ ہی دیر کے بعد شام ہونے والی ہے۔ احمد پور سیال یہاں سے اچھے خاصے فاصلے پر ہے، ہم گھوڑوں پر وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ علاقہ جنگ کے آخری سرے پر واقع ہے، اور وہ بھی جنوب کی سمت میں۔ ہمیں اتھران ہزاری سے بس پکڑنا پڑے گی جو گڑھ مہاراجہ سے ہوتے ہوئے احمد پور سیال پہنچے گی، لیکن جب تک ہم اتھران ہزاری پہنچیں گے اس وقت تک آخری بس کو نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہوگی۔ اس زمانے میں بسیں بہت کم ہوا کرتی تھیں، اور عموماً رات کے وقت سفر سے اجتناب ہی برتا جاتا تھا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ملک صاحب، میں نے مزید کہا، اس لیے فی الحال ہم شوکے کے وعدے پر اعتبار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ ویسے میں ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں۔ ایک لمحہ غور کرنے کے بعد میں نے کہا، اگر راجو واقعی اس نامعلوم شخص کے قتل میں ملوث ہے تو پھر ہم ابھی احمد پور سیال جائیں یا کل صبح، اور یا اس کی واپسی کا انتظار کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قتل میں ملوث ہونے کی صورت میں وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا، اب تک وہ ہماری پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب اگر شوکے کا بیان درست ہے، یعنی وقوع والی رات اگر راجو گھر میں موجود تھا تو پھر اس کی ذات شک و شبے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، میں نے کہا۔ ایسی صورت میں مقتول کے ساتھی پر شک کی گنجائش زیادہ نکلتی ہے۔ اے ایس آئی اپنی بات کے تسلسل میں بولا، کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ملک صاحب؟ تم ایک منطقی بات کر رہے ہو، میں نے کہا، اس لیے تمہارے خیال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ہمیں کس طرف چلنا ہوگا؟ اپنے تھانے کی طرف، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھر ہمارے گھوڑے واپسی کا سفر طے کرنے لگے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے حساب ماضی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے روز نامعلوم مقتول کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 7 اور 8 جون کی درمیانی شب 2 اور 3 بجے کے بیچ میں ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہی خنجر بتایا گیا تھا جو اس کی پشت سے گھس کر مقتول کے دل کو چیر گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میری توقع کے عین مطابق تھی۔ پہلے تو میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ خاموشی سے راجو کی آمد کا انتظار کیا جائے، لیکن پھر میں نے اپنے ارادے کو بدل دیا۔ میں نے ایک خاص نتیجے پر پہنچنے کے بعد ایک اے ایس آئی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ وہی اے ایس آئی تھا جو گزشتہ روز میرے ساتھ کوٹ شاکر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم ابھی 2 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر احمد پور سیال روانہ ہو جاؤ۔ خیریت تو ہے ملک صاحب؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ اچانک پروگرام میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ میں نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تم وہی کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اوکے سر۔ اے ایس آئی سنجیدہ ہو گیا۔ اور سنو، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، تم شام سے پہلے پہلے راجو کو میرے سامنے حاضر کرو گے۔ اگر وہ تعاون کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو تم اسے باقاعدہ گرفتار کر سکتے ہو۔
ٹھیک ہے ملک صاحب، میں گرفتاری کے بندوبست کے ساتھ جاؤں گا، اے ایس آئی نے مطمئن انداز میں کہا۔ بس تو پھر جلدی سے روانہ ہو جاؤ۔ اے ایس آئی مجھے سلوٹ مار کر کمرے سے نکل گیا۔ میں دوپہر تک تھانے میں رہا، پھر ایک حوالدار کو ساتھ لے کر راجو کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ میں وہاں چودھری جمال دین سے ملنے گیا تھا۔ شوق گجر کی بیان کردہ کہانی میں بہت سی باتیں نامکمل اور کئی ایک پہلو تشنا تھے۔ میں اسی سلسلے میں چودھری جمال دین سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ چودھری جمال کا گاؤں میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا۔ گاؤں پہنچ کر ہمیں ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ کوئی 1 سال پہلے چودھری جمال کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد چودھری کمال دین نے حویلی اور زمینوں وغیرہ کا انتظام و انصرام سنبھال لیا تھا۔ ہم سیدھے حویلی پہنچ گئے۔ اس وقت ہم باقاعدہ وردی میں تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عالی شان سجے سجائے ڈرائنگ روم میں ہم چودھری کمال دین کے روبرو بیٹھے تھے۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی اور وہ اپنے چہرے اور وضاحت سے ایک مغرور اور سنگ دل و صفاق شخص دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہی بد باطن شخص تھا جس نے 20-22 سال پہلے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ ایک معصوم اپنی عزت گنوانے کے بعد جان بھی ہار گئی تھی۔ 2 ضعیف و نزار شریف انسان اپنی ہی نظروں میں مٹی ہو کر مٹی سے جا ملے تھے، اور ایک محبت بھرا دل رکھنے والا جوان ڈاکو بننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن میں اس وقت چودھری کمال دین کی گرفتاری کے وارنٹ لے کر وہاں نہیں پہنچا تھا۔ میں تو اپنے کیس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ماضی کی ایک کتاب سے گرد جھاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رسمی الیکسلیک اور باہمی تعارف کے بعد میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت سے چودھری کو آگاہ کیا تو وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، یہ بات تو مجھے معلوم ہو چکی ہے کہ وہ تینوں نامراد اپنی سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، چودھری جی، اب ان 3 میں سے ایک اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ پھر میں نے استفسار کیا، آپ کو ان کی رہائی کا پتہ کیسے چلا؟ میں نے 3 میں سے ایک کی موت کا ذکر دانستہ کیا تھا، حالانکہ ابھی تک مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ میں اس طرح اندھیرے میں تیر چلا کر چودھری کمال دین کی زبان کھلوانا چاہتا تھا، شاید کوئی مفید بات معلوم ہو جاتی۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کون باقی نہیں رہا ملک صاحب؟ میں نے کہا، یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا چودھری جی، پہلے آپ میرے سوال کا جواب تو دیں۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، ہم چودھری ہیں ملک صاحب۔ جس طرح ایک تھانہ انچارج اپنے تھانے کا مالک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک چودھری اپنے گاؤں کا مالک و مختار ہوتا ہے۔ پھر والد صاحب مرحوم کی تو پہنچ بھی بہت اوپر تک تھی۔ ایک لمحے کو توقف کر کے اس نے رونت آمیز لہجے میں کہا، ملک صاحب، ہماری معلومات کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں جنہیں ظاہر کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ مجھے تو بڑی شدت سے ان کی رہائی کا انتظار تھا، اور خاص طور پر ان کے سرغنہ جبار عرف جبرو کا۔ میں نے خواہ مخواہ بحث و تکرار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی جیب میں سے مقتول کی تصویر نکال کر چودھری کمال دین کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ شخص قتل ہو چکا ہے۔ اس کی لاش ضلع ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے۔ وہ مذکورہ تصویر کا بغور جائزہ لینے کے بعد بولا، یہ تو منا ڈاکو کی تصویر ہے۔ چودھری کے تبصرے سے ایک بات تو پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ وہ 2 افراد جو 1 ماہ پہلے راجو سے ملنے کوٹ شاکر گئے تھے، وہ اس کے سزا یافتہ ساتھی ہی تھے، جن میں سے منا قتل ہو چکا تھا اور جبرو منظر عام سے غائب تھا۔ منا کی تصویر کو تو شوقے کی بیوی ظہورا نے بھی واضح طور پر پہچان لیا تھا۔ میں نے چودھری کمال دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تصویر دیکھ کر تو آپ کو مایوسی ہوئی ہوگی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا ملک صاحب۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آپ تو جبرو کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، پہلے تو مجھے اس کا انتظار تھا، اب تلاش ہے، کیونکہ وہ رہا ہو چکا ہے اور ابھی تک میری نظر سے پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی اس کی شدت سے ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو سیدھے اسے میرے پاس لے آئیں۔ وہ چونکتے ہوئے مستفسر ہوا، آپ جبرو کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ملک صاحب؟ مجھے شک ہے کہ منا کے قتل میں جبرو کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ چودھری بولا، آپ کے شک کا رخ راجو کی طرف کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی رہا ہوا ہے۔ میں نے کہا، میں اسے بھی تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے دانستہ چودھری کمال دین کو اپنی اب تک کی کارکردگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ نامعلوم مقتول، جو کہ اب معلوم ہو چکا ہے، اس کے قتل کی تفتیش کا آغاز ہی کیا ہے۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب، منا کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ مجھے امید ہے جبرو اس سے بھی زیادہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوگا، اور وہ بھی آپ کے ہاتھوں۔ میں نے اچانک کہا، انشاءاللہ۔ بے ساختہ چودھری کے منہ سے نکل گیا۔ میں زیر لب مسکرا دیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قدرے سنبھل کر بولا، میں نے کیا کرنا ہے جناب؟ وہ کیا کہتے ہیں، برے کام کا برا نتیجہ۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، بائی دا وے چودھری صاحب، کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو جبرو کا اتنی شدت سے انتظار کیوں تھا؟
اس نے اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانے کے لیے ایک کھوکھلا کہکہا لگایا اور مزاح کے انداز میں بولا، ملک صاحب، اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب نہ دوں تو مجھ پر تعزیرات پاکستان کی کون سی دفعہ لاگو ہوگی؟ کوئی بھی نہیں، میں نے بھی مزاح کا جواب مزاح کے رنگ میں دیتے ہوئے کہا۔ کسی کا انتظار کرنا یا کسی کو تلاش کرنا قابل دخل اندازی پولیس نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کی پسند کی بات کی تھی، یعنی اگر آپ پسند کریں تو جب وقت آئے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، وہ میری بات کو قطع کرتے ہوئے بولا۔ پھر ہمارے درمیان راجو کے ماضی کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ چودھری اسے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق بات کرتا رہا، تاہم میں نے بڑی مہارت سے وہ باتیں بھی اگلوا لیں جو شاید وہ آسانی سے نہ بتاتا۔ آخر میں نے ایک اہم سوال کیا۔ اس سوال کا تعلق ماضی کے واقعہ سے تھا۔